شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کا جواب خلاصتاً یہ ہے کہ لازماً ہوں گے، ہوتے رہے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے، آپ کو خدا نے خبر دی تھی جس کی بنا پر آپ نے کی اپنی طرف سے، کلام ہی نہیں آپ فرماتے تھے. لیکن نام بنام ان پر بطور نبی ایمان لانا ضروری نہیں ہے، اسی لیے آپ نے کام بھی فرما دیا ان کو، تاکہ اس ابتلا میں نہ پڑ جائے ہر شخص کہ ڈھونڈے ہر ایک پر ایمان لائے. کیونکہ قرآن کریم نے بھی 1,24,000 کا ذکر نہ کر کے من جملہ ایمان کا تقاضا کیا، انفرادی ایمان کا تقاضا نہیں کیا. لیکن جن کے نام لے دیے ان پر تو لازماً ایمان لانا ہے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی کا نام ثابت ہو جائے اس پر ایمان لانا فرض ہو جائے گا، اگر نام ثابت نہیں ہوگا تو ہرگز فرض نہیں رہے گا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ہاں سوری، آپ سے پہلے واٹس ایپ یہ واز انگلش اسپیکنگ چائلڈ آئی سپوز. یس، یہ کسی جگہ بھی آئے ہوئے تھے اتوار کو. ہیں Oh yes, I know. I've met him before. Yes. What do you think of us descending from the apes? Could you come closer to the microphone, please? What do you think about us descending from the apes? I can't follow. What do you think of us descending from the apes? Oh yes, I know that. You know, the word descending is wrong. If you say, what do you think of us ascending from the apes, then perhaps I would agree. Because if you had descended from the apes, you should have been like apes. If you had ascended, that means you left the apes below and you had risen to a higher level. The Holy Quran tells us this, that the man has risen to the highest level, although he started his journey from the lowest level. Bada khalqal insani min teen. It doesn't mean that directly man was made from earth, from soil. It says Bada khalqal insani min teen. God started the creation of man, initiated the creation of man from dust, or teen from clay, let's say. So how long it took him to reach to the level of man? It's a huge journey, absolutely immeasurable in our intellectual terms. It must have taken hundreds of on that stage of ascendance, we went through the stage of ape as well and left the ape behind, much below us. What is the harm? So whenever you say we are descendant of apes, I don't like it. If you say we have ascended to a much higher level from the level of apes, then this is according to the teachings of the Holy Quran. This is why when the Holy Quran is angry, that is to say Allah is angry with certain people who misbehave and don't behave like human beings, then the Holy Quran, Allah tells them, Kunu qiradatan khasiin. All right, if you want to revert to the earlier stages, be a rejected ape. There must be some reason why the Holy Quran chose this ape to be the punishment of man who does not behave like human beings. It must be a lower order. Okay? Yes. Now I hope you don't have objection. کوئی اور سوال؟ I'm sorry, میں اردو میں بات کرنی تھی، بھول گیا، میں غلطی ہو گئی. جی نہیں، ہم نے یہی طریقہ رکھا ہوا ہے کہ یہاں چونکہ بعض اردو دان ایسے بھی آتے ہیں جن کو انگریزی نہیں آتی، تو اس لیے مجبوراً ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ انگریزی کا جواب اس مجلس میں، باقی تو انگریزی جو مجلسیں بھی چلتی ہیں اردو میں ہی دیں گے، ان کو جواب انگریزی ٹرانسلیشن سے مل جاتا ہے، اس لیے وہ محروم نہیں رہتے. وہ دیکھیں نا، ہو رہی ہے ٹرانسلیشن. اچھا خیر، اب آگے چلتے ہیں، وقت تو تھوڑا رہ جائے گا ورنہ. پیر سے ڈاکٹر صاحب تشریف لا رہے تھے. اب اس کے بعد میرا خیال ہے اس کو ہم آخری سوال سمجھتے ہیں کیونکہ نماز کا وقت ہوگا. آپ نے شروع کرنا ہے؟ اچھا
آپ نے اس طرح کیا ہے جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں جی سوال آیا ہوا ہے سن ابھی کر کے چھڑنا ہے. ہمیں سوال اتنے زور سے آیا ہوا ہے کہ برداشت نہیں ہو رہا. السلام علیکم. چلیں جی آپ بتائیے. ہاں یہ جو جنازہ ہم پڑھتے ہیں مومنین کا، تو یا تابوت رکھا ہوتا ہے آگے یا اس کا نام ہوتا ہے ہمارے ذہن میں، جی جی. اس کے لیے دعا کرنے کی بجائے ہم اپنے لیے اپنا جنازہ شروع کر دیتے ہیں. اللہ مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یا اللہ ہم سب کو بخش دے، بجائے اس کے لیے دعا کریں اپنے لیے دعا شروع کر دیتے ہیں. اس کا کیا وجہ ہے؟ بات یہ ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا، میت بیچاری اس حالت میں جا چکی ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے اب بخشش مانگ ہی نہیں سکتی، اس کے استغفار کا زمانہ گزر گیا. اس لیے جنازے وقت اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ زندو تمہیں ہوش کرو، تم نے یہاں پہنچ جانا ہے. اس لیے جب تک تم اپنے لیے بخشش مانگ سکتے ہو وہ زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے کہ مردوں کے لیے بخشش مانگو. زندہ کے لیے اول فرض یہ ہے کہ اپنے لیے بخشش طلب کرے. اس لیے ایک عظیم الشان کلام ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، گو قرآن نہیں مگر قرآن کے بعد اس سے بہتر کلام کوئی نہیں ہو سکتا. آپ نے اصل بنیادی نقطے کی طرف توجہ دلا دی اس دعا میں کہ جنازے پر جاتے ہو تم اس کی فکر کر رہے ہو، خدا کہتا ہے تم اپنی فکر کرو، پہلے اپنے لیے پہلے بخشش کی دعا مانگ لو. اور جو اپنے لیے بخشش نہیں مانگتا اس کی دوسرے کے لیے بخشش کے معنی کوئی نہیں رہتے. یہ بھی ایک اس میں حکمت ہے. جو خود بخشش کی فکر ہی نہیں اپنے لیے کر رہا وہ ٹھیکیدار بن کے دوسروں کی بخشش سے کرواتا پھرتا، اس کی حیثیت ہی کیا رہ جاتی ہے. تو اس بات کی اہلیت پیدا کرنے کے لیے بھی کہ ایک مردہ کے لیے ہم دعا کریں، خدا ہمیں پہلا قدم اہلیت کا سکھاتا ہے. تم بخشش مانگنے کے تب اہل بنو گے اگر تم اپنے استغفار کی طرف متوجہ ہوگے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا، پھر فرمایا میت کے لیے. دوسرے اس میں حیہ سے مراد شہداء بھی ہیں جو عظیم شان زندگی پانے والے، ان کو میت نہیں کہہ سکتے آپ، اور ان کی جنازہ بھی پڑھنا ہوتا ہے ان کا. تو اول درجے کا جنازہ زندوں کے بعد شہداء کا ہے، اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ حی ہیں، ان کو میت کہنا ہی نہیں تم نے. تو اگر آپ یہ جنازہ پڑھ لیں تو اور اس میں حی نہ ہو لفظ تو شہداء کہاں چلے جائیں گے؟ پھر ان کے لیے تو دعا ہوگی نہیں. اس لیے خدا نے فرمایا اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے خدا ان معنوں میں ہمارے اعلیٰ قسم کے وفات پانے والے شہداء جو ہیں پہلے ان کے لیے ہم بخشش مانگتے ہیں، پھر دوسرے مردوں کی بات کرتے ہیں. اچھا جی، اب آخری سوال آپ کا جو آیا ہوا ہے. حضور کافی دیر ہو گئی ہے، ایک میں نے کتاب پڑھی تھی اسلام، وہ ایک اسکاٹش نے لکھی تھی. وہ پرشیا میں کچھ دیر رہے اور فارسی کی پورا اثر کیا، پھر وہاں پر پروفیسر لگے. اس کے بعد وہ ایجپٹ چلے گئے، وہاں پر عربی پر حضور کیا، پھر لیکچرشپ اور پھر پروفیسر بنے. ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے کتاب لکھی اسلام، میں نے اس کو اچھا پڑھا تھا. ایک موقع پر انہوں نے ملکی کے زمانے میں بحث کرتے ہوئے لکھا کہ یہودیوں نے بغاوت کی تھی، بغاوت کرنے کے نتیجہ میں ان کو پکڑ لیا گیا تھا، اور یہودیوں نے کہا کہ اچھا ہمارا فیصلہ ہمارا جج کرنا چاہیے، ہمارے جج کو کرنا چاہیے. حضور نے فرمایا اچھا اپنا جج لے آؤ.